بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشالوی۔ آج کا کالم بعنوان بے ثمر پیڑ کو کوئی پتھر نہیں مارتا۔ ناظرین، کھاریاں پریس کلب رجسٹر کے صدر میں گل بخشالوی اور کلب کے تمام ممبر، خاص طور پر چیئرمین چودھری محمد انور چوہان، سینئر نائب صدر لیاقت علی قادری، جنرل سیکرٹری جاوید وڑائچ، فائنانس سیکرٹری محمد سلیم بٹ، سیکرٹری اطلاعات شاہد بیگ، سابق صدر احسان الحق، سید یاسر حسین کاظمی، اعجاز حسین نقوی بڑی ذمہ داری سے صحافت کا حق ادا کر رہے۔ کلب کے ممبران کا سیاسی نظریاتی تعلق کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی تنظیمی قبیلے سے ہے، بحیثیت صحافی وہ اپنے کلمی فرض سے غافل نہیں، لیکن اپنے احترام کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ صحافی سنی سنائی بات کو ہوا نہیں دیا کرتے۔ صحافی وہ خبر ہائی لائٹ کرتا ہے جو اسے بتایا جائے یا وہ خود دیکھتا ہے۔ شہر کے اجتماعی مفاد کے لیے بے خوف لکھتے ہیں، لیکن لکھنے سے پہلے اپنے لکھے کا انجام بھی سوچتے ہیں۔ یہ ہی خوش ضمیر صحافی کی پہچان ہے۔ کھاریاں پریس کلب کے چیئرمین محمد انور چوہان کہتے ہیں، ہمارے ارد گرد بے شمار ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کے دل انسانیت کے لیے دھڑکتے ہیں اور ان کی دوسروں کے لیے خدمات مثالی ہیں، جس کا ہم برملا دل سے اعتراف بھی کرتے ہیں، مگر محض اس خدشہ کے پیش نظر کہ کہیں خوشامد کا لیبل نہ لگ جائے، اس خوف کی وجہ سے چپ رہتے ہیں اور دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی اندھے اور بہرے بن جاتے ہیں۔ کسی کی زندگی میں اس کی خدمات کا اعتراف کا رواج ہی ہمارے ہاں نہیں۔ بات از مرگ اس کی شان کے قصیدوں میں زمین و آسمان ایک کر دیتے ہیں، مگر بے سود۔ انسانی رویوں اور خدمات کے جواب میں ان کا شکریہ اور رب کریم کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہی سچی اور کڑی عبادت ہے، مگر افسوس کہ ہم لیس تھینکس لوگ ہیں۔ یاد رکھیں، خوشامد اور حقیقی تعریف میں ایک مہین سا فرق ہے جس کو ہمیشہ مد نظر رکھا جاتا ہے۔ باقی دلوں کے بیت رب کائنات بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، محمد انور چوہان کی تحریر سے اتفاق کرتے ہوئے کہوں گا کہ ناموس قلم کو سوچنا صحافی کی شان اور پہچان ہے۔ ذاتی مفادات اور مصلحت کے شکار اہل قلم کو اگر معاشرے کے صاحب ضمیر پسند نہیں کرتے تو خدا کو کیسے پسند ہو سکتے ہیں؟ حق اور صداقت کی علمبرداری میں لکھنے سے پہلے اپنی سوچ کے ہر پہلو کو سوچ لینا بہتر ہے۔ تو کر چاٹنا قلم اور اہل قلم کی توہین ہے۔ مت سوچو کہ آپ کی سوچ کا انجام کیا ہوگا، لیکن آپ کے اندر کا آئینہ بغض اور حسد سے پاک ہونا بھی لازم ہے۔ ذاتی مفادات اور ذاتی عناد کو اہمیت خود پرستی ہے۔ لکھو تو سچ لکھو، وہ لکھو جو معاشرتی زندگی میں اجتماعی مفاد کا آئینہ ہو۔ عزیز دوست کے چہرے سے نقاب اترتا ہے تو اتار دو۔ خود پرست دوست احباب سے حق پرست دشمن کا ساتھ دینا ہی عبادت ہے۔ قبر میں لکھی رات زمین کے سینے پر نہیں گزرے گی۔ ہم پر انگلی بھی اٹھتی ہے، لیکن جانتے ہیں کہ بے ثمر پیڑ کو کوئی پتھر نہیں مارتا۔ یقین رکھو، عرش والے سے رشتہ مضبوط ہو تو فرش والے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ بہت شکریہ ناظرین، برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ اردو ادب زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔